بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس وقت میں حضرت سیدنا حابیل علیہ السلام کی قبر مبارک پر کھڑا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی تھے، آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے اور دنیا میں پہلے شہید بھی یہی تھے۔ آئیے قبر کے کچھ حالات اور ان کی زندگی کے مختصر سے حالات آپ کو بتاتا ہوں، میرے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، دمشق شہر سے تقریباً 70 کلومیٹر دور حضرت حابیل علیہ السلام کا مزار شریف ہے۔ دمشق شام کا دارالحکومت ہے اور پاکستانیوں کے لیے گروپ کے ساتھ وہاں جانا نہایت آسان ہے۔ کاروان مدینہ کے ساتھ سفر کریں تو سال میں ایک گروپ ہمارا شام لازمی جاتا ہے۔ اب ہم گروپ کے ساتھ حابیل علیہ السلام کے مزار شریف پر حاضر ہیں۔ کوئی اکیلا بھی آنا چاہے تو ٹیکسی لے کر تقریباً $20 میں ٹیکسی مل جاتی ہے دمشق شہر سے، جو کافی بلندی پر حابیل علیہ السلام کے مزار شریف پر لے آتی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اپریل سے اگست تک اس دربار شریف پر آیا جا سکتا ہے، اس کے بعد یہاں برف باری کی وجہ سے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ اب حالات نارمل ہیں اور یہ جو ٹینک آپ کو نظر آیا، یہ پرانی لڑائیوں کے نشانات باقی ہیں۔ دربار شریف کے جیسے ہم اندر آئے تو مجاور حضرات نے تبرک پیش کیا جو تمام زائرین کو ملتا ہے انجیر کی صورت میں۔ بڑی ہی میٹھی انجیر اس علاقے کی ہے۔ یہ جو گاؤں چھوٹا سا نظر آ رہا ہے، حابیل علیہ السلام کی بستی ہے۔ چھوٹا سا بازار ہے۔ ضروریات زندگی کی تمام اشیاء آسانی کے ساتھ اس بستی میں مل جاتی ہیں۔ بڑا ہی خوبصورت علاقہ ہے۔ یہ حابیل علیہ السلام کے مزار شریف کا گنبد آپ کو نظر آ رہا ہے۔ حابیل علیہ السلام دنیا میں پہلے انسان تھے جن کو حق کے راستے میں شہید کیا گیا۔ آدم علیہ السلام کی شریعت میں تھا کہ صبح ایک لڑکی اور لڑکا پیدا ہوتے اور شام کے وقت بھی ایک لڑکی اور لڑکا پیدا ہوتے۔ اللہ کے حکم پر آدم علیہ السلام رات والی لڑکی کا نکاح صبح والے لڑکے سے کرتے اور صبح والی لڑکی کا نکاح رات والے لڑکے سے کیا جاتا۔ حابیل علیہ السلام کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ ذرا خوبصورت نہ تھی، اور قابیل جو ان کا بھائی تھا جو شام کو پیدا ہوا، اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ خوبصورت تھی۔ شریعت میں آدم علیہ السلام نے حابیل کا نکاح قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کے ساتھ کرنا تھا، اور حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا قابیل کے ساتھ ہونا تھا۔ لیکن قابیل نے یہ منظور نہ کیا کہ جو میرے ساتھ لڑکی پیدا ہوئی یہ خوبصورت ہے اور حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی یہ خوبصورت نہیں ہے۔ میں نے اپنی ہی ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اسی کے ساتھ شادی کرنی ہے۔ آدم علیہ السلام اس بات کو نہ مانے تو شیطان نے قابیل کے دماغ میں بات ڈالی، اگر تم اس کو مار دو تو پھر اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ رہے گا کہ حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ تمہارے نکاح میں آ جائے گی۔ تو اس نے شیطان کی بات مانی قابیل نے، اور حابیل علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ شہید کرنے کے بعد کئی سو سال اپنے کندھوں پر لاش کو رکھ کر قابیل پوری دنیا میں گھومتا رہا کہ اس لاش کا اب کرنا کیا ہے۔ یہ مزار شریف حابیل علیہ السلام کا بڑا ہی خوبصورت بنایا گیا ہے۔ کئی سو سال بعد جب لاش قابیل کے کندھے پر رہی اور اس کو یہ سمجھ ہی نہ آئی کہ میں نے اب اس لاش کا کیا کروں، کیسے پھینکوں، کدھر اس کو ٹھکانے لگاؤں، تو اللہ کی طرف سے یہ سزا تھی
کہ کئی سو سال حابیل علیہ السلام کی لاش قابیل کے کندھوں پر رہی۔ جب آدم علیہ السلام کو معلوم ہوا، آدم علیہ السلام کئی سو سال تک دنیا میں مسکرائے نہ۔ یہ وہ درخت ہے جس کے بارے میں یہاں کے لوگ بتاتے ہیں کہ اس درخت کے نیچے قابیل حابیل علیہ السلام کی لاش کے ساتھ بیٹھا تھا، اور اس درخت سے ایک کوہ آیا، اس کے منہ میں اس کے بچے کی لاش تھی، تو اس نے زمین کو کھودا اور اپنے بچے کی لاش کو دفنا دیا۔ قابیل نے جب یہ دیکھا تو اس کو بڑا ہی افسوس ہوا کہ یہ کام میں کئی سو سال پہلے بھی کر سکتا تھا، لیکن اللہ کی طرف سے یہ سزا تھی جو اس نے بھگتنی تھی اور بھگتتا رہا۔ یہ دربار شریف کا بیرونی منظر ہے، بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے۔ نہایت سردی تھی، مارچ اپریل کے مہینے میں بہت ہی سہانا موسم ہوتا ہے۔ جو احباب یہاں آنا چاہیں یا کاروان مدینہ کے ساتھ سفر کریں یا اکیلا اگر آئے تو دمشق شہر سے آسانی کے ساتھ انسان حابیل علیہ السلام کے مزار پر حاضری دے سکتا ہے۔ حابیل علیہ السلام دنیا میں وہ پہلے شخص تھے جو اللہ کی شریعت پر ڈٹے اور شہید ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات کو بلند فرمائے۔